السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، آج ہمارے خطاب کا عنوان ہے جماعت اخوان المسلمین، جس کی ٹرو کاپی، جس کی شبیہ ہندوستان میں اور پاکستان میں جماعت اسلامی کے نام سے مشہور و معروف ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی اسی اخوان المسلمین جو مصر میں قائم ہوئی تھی سن 1928 میں، اسی سے یہ ماخوذ ہے، اسی کے بنیادی اصولوں پر یہ اس کی تشکیل کی دی گئی ہے۔ اور جماعت اسلامی کے اکابرین اور اس جماعت کے اعاظم جو ہیں وہ اخوان المسلمین کے تربیت یافتہ ہیں، انہی کے معتقدین میں سے ہیں۔ بلکہ جماعت اسلامی کے مرکز نے ہندوستان میں دہلی سے اخوان المسلمین کے ائمہ کی زندگیاں، ان کے مشن کو بڑے پیمانے پر شائع کیا ہے۔ ان کے نام سے کتابیں تالیف کی گئی ہیں، جس میں اخوان المسلمین کے بانی حسن بننا، شیخ محمد عبدہ، یوسف القرضاوی اور سید قطب، ان کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو کتابیں ملتی ہیں جماعت اسلامی کی، پاکستان میں، انڈونیشیا میں یا بنگلہ دیش میں، ان کتابوں میں اخوان المسلمین کے بانیوں کا جو تذکرہ ہے وہ کشید کرنے کے بعد پیش کیا گیا ہے۔ یعنی ان اردو کے اندر لکھی گئی کتابوں میں جو ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اس میں حوالے نہیں دیے گئے ہیں، اور ان کتابوں میں اخوان المسلمین کے ائمہ اور مؤسسین اور ان کے قائدین اور مرشدین کے نظریات، افکار، خیالات اور ان کی زندگی کے واقعات اور ان کے شرک اور ان کی بدعات کی تفصیلات، ان کو نہیں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ بات جان بوجھ کر کی گئی ہے یا ان کو واقعی میں خبر نہیں ہے؟ اردو زبان میں لکھنے والے مصنفین کو، جو جماعت اسلامی کے ہیں پاکستان یا ہندوستان کے، ان مصنفین کو کیا واقعی میں اخوان المسلمین کے ائمہ اور ان کے جو بانیان ہیں ان کے بارے میں، ان کے ڈارک پہلو کو وہ جانتے نہیں، یا جان بوجھ کر کے کتمان حق سے کام لیا ہے، جان بوجھ کر پردہ پوشی سے کام لیا ہے؟ لیکن اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ ان کے عقائد اور افکار باطلہ سے واقف نہیں ہے۔ اخوان المسلمین کے بانیان، جس میں حسن بننا ہیں، شیخ محمد عبدہ ہیں، یوسف القرضاوی اور سید قطب، ان لوگوں کے بارے میں جو معلومات ہیں، ان کے عقائد و افکار کے بارے میں، ان کا ذکر جو ہے اردو کے مصنفین نے بالکل نہیں کیا ہے، بلکہ بس فریضہ اقامت دین یا ساری دنیا میں اسلام کے نظام سیاسی کی اقامت اور اسلام کے سیاسی نظام کے غلبہ اور اخوان المسلمین کے اقتدار سے متعلق ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ تمام کتابیں جو اخوان المسلمین کے بانیوں سے متعلق ہیں وہ سب کی سب عربی زبان میں ہیں۔ یہ سب عرب تھے، انہوں نے اپنی کتابیں عربی زبان میں لکھی ہیں،
اور وہ کتابیں ہندوستان میں متداول نہیں ہیں اور عوام ان سے واقف نہیں ہیں. ہندوستان کے جماعت اسلامی کے اور تحریکیوں کے معلومات کا تعلق جو ہے ان کتابوں سے ہے جو اردو میں لکھی گئی ہیں، اور اردو میں بغیر حوالے کے محض ان واقعات کو قلم بند کیا گیا ہے جن کا تعلق اقامت دین سے ہے، یا تحریک اسلامی کی اقامت سے ہے، یا اسلام کے نظام سیاسی کے تسلط سے ہے. لیکن آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بطور تمہید کے بطور آغاز کے صرف محض عناوین پر سے آپ کو آگاہ کریں گے. تفصیل تو بہت مشکل ہے بیان کرنا اس چھوٹے ویڈیو میں، لیکن ہم آج تمہیدی طور پر، اساسی طور پر چند بنیادی اور کلیدی باتیں بطور عنوان کے بیان کریں گے. ان عناوین کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی. آگے بڑھنے کے پہلے ایک اور بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حسن بننا، شیخ محمد عبدہ قرضاوی اور سید قطب کے عقائد و افکار باطلہ کے بارے میں کیسے معلوم پڑ پایا جن کو عربوں نے لکھا تھا. دراصل کیا ہوا کہ اخوان المسلمین کے اکابرین نے جو بلند بانگ دعوے کیے تھے اقامت دین کے تعلق سے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی اقامت اور دین کے قیام کی بنیاد پر جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے، ان دعووں کو انہوں نے مکمل نہیں کیا. ان کے بلند بانگ اور حسین دعووں کی بنیاد پر عرب کنٹری یعنی عالم عرب کے وہ چھوٹے چھوٹے ممالک جو ان کے دعوے تزویر میں، دعوے فریب میں آ گئے تھے، جو جان نہیں پائے، وہ ان کا شکار بن گئے تھے. اس کے بعد وہ لوگ جماعت میں داخل ہو گئے، لیکن جماعت میں داخل ہونے کے بعد میں اندر کے لوپ ہولز معلوم پڑے. ان کے عقائد کی بدترینی، عقائد کی سنگینی اور نظریات کا فساد اور ان کے شرک اور بدعت سے آگاہی جب ان لوگوں کو ہوئی تو ان لوگوں نے جماعت کو خیر بات کہا، جماعت کو چھوڑ دیا اور جماعت سے باہر نکل آئے. ان لوگوں نے پھر عربی زبان میں ان کے رد میں کتابیں لکھی. تو وہ کتابیں جو ہیں ہمارے مصادر اور ہمارے مآخذ میں شامل ہیں. دوسرے عالم عرب کا پورا وہ دور جو ہے، یعنی ان چھوٹی چھوٹی اسلامی مملکتوں میں جیسے کہ ایران ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، لیبیا ہے اور مصر ہے، لبنان ہے، اس کے علاوہ یمن ہے، شام ہے اور بحرین ہے اور فلسطین ہے اور ترک بھی ہے، ترکستان بھی ہے. ان مقامات پر یا ان ملکوں میں جو آبادیاں تھیں جو ان کے بلند بانگ دعووں سے متاثر ہو گئی تھیں، ان میں جب یہ لوگ عملی طور پر آئے اور اپنی اقامتی، اپنی تحریکی سرگرمیوں کے نتیجے میں جب ان کو غلبہ اور تسلط حاصل ہوا تو ان لوگوں نے جب وعدہ خلافی کی اور جو قتل خون کا بازار گرم کیا اور ملت اسلامیہ میں تشدد و افتراق کا ماحول پیدا کیا اور جب وعدہ خلافیاں کیں تو وہاں کی عوام بھی جان گئی کہ یہ محض سیاسی بلند بانگ دعوے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو عوام کے اندر میں عربوں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ ان کے آنے سے پہلے، اخوانیوں کے تسلط سے پہلے، ہمارے اسلامی عربی ممالک کی جو حالت تھی وہ بہت بہتر تھی. ان لوگوں نے تو مزید تباہ و برباد کر دیا. تو اس میں بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا مصنفین کا. ان لوگوں نے بھی اخوان المسلمین کی مذمت میں چند کتابیں لکھیں عربی زبان میں. اس کے بعد خود اخوان المسلمین کے اندر جب بعض لوگ جو ہیں خود سر ہو گئے اور اپنے بدعملی کی بنیاد پر، اپنی بدعقیدیوں کی بنیاد پر جب ان کو جماعت سے باہر کر دیا گیا تو ان لوگوں نے
جماعت سے مخالفت کی بنیاد پر کتابیں لکھی، وہ کتابیں بھی مصادر و مآخذ میں شامل ہیں، جس میں ہمیں اخوان المسلمین کے لوپ ہولز معلوم پڑتے ہیں، اخوان المسلمین کے خراب عقائد باطلہ و خیالات فاسدہ سے ہم کو آگاہی ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے انتقام کی بنیاد پر جماعت کے اندر کے واقعات کو بیان کیا، وہ بھی ہمارے مصادر اور مآخذ میں شامل ہیں۔ اور پھر خود جماعت کے مصنفین نے، جماعت کے بڑے بڑے مدبرین نے، مفکرین نے، یہ لوگ مفکرین، ان کے یہاں علماء نہیں ہوتے ہیں، ان کے یہاں مدبرین، مفکرین، قائدین، منقلبین یہ ہوتے ہیں جو انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی اپنے ائمہ کی، اپنے اکابر کی تاریخ کو بیان کیا ہے، اور اس میں یہ لوگ جو ہیں حسن ظن کی بنیاد پر بہت کچھ لکھ گئے ہیں، وہ بھی ہمارا مصدر ہیں، ہمارا مآخذ ہیں، ہمارے مآخذ میں شامل ہیں۔ لیکن اردو زبان کے اندر میں جو ہندوستان میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں ان لوپ ہولز کو اور بدعقیدگی کو، بدعمالی کو، بد کرداری کو نہیں بیان کیا گیا ہے جو عربی زبان میں محفوظ تھا۔ یہ لوگ ایک دعویٰ لے کے اٹھے، انہوں نے اسلام کے نظام خلافت کی اقامت کے لیے دعویٰ کیا، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ کرنے کا بلند بانگ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا قیام کریں گے، ہم طاغوت کا خاتمہ کریں گے، ہم دنیا سے ظالم بادشاہت اور ظالم ملوکیت کا خاتمہ کریں گے، ہم جمہوریت، سوشلزم اور کمیونزم کا خاتمہ کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے مابین دین کا سیاسی نظام غالب کریں گے، ساری دنیا میں اسلام کا نفاذ کریں گے، یہ دعویٰ ان لوگوں نے کیا۔ لیکن غالب آنے کے بعد میں، اقتدار کے حصول کے بعد میں، ان لوگوں نے جو وعدہ خلافیاں کی ہیں اور بے ایمانیاں کی ہیں، وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے عرب بہاریہ کے نام سے تنظیم قائم کی۔ سن 1910، 11، 12 میں اس جماعت بہاریہ نے، تنظیم بہاریہ نے، عرب بہاریہ نے، جس کو یہ لوگ عرب اسپرنگ کا نام دیا کرتے ہیں انگلش میں، ان لوگوں نے اسلامی ممالک، اسلام کی چھوٹی چھوٹی مملکتوں کے اندر میں اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے ذریعے سے جو فساد پیدا کیا ہے، جو غلط ماحول پیدا کیا ہے، تشدد و افتراق پیدا کیا ہے، آج تک عالم عرب ان کے سنگین نتائج سے دوچار ہے، آج تک وہ اس کو بھگت رہا ہے۔ ان لوگوں نے اسلام کی عرب کنٹری کی چھوٹی چھوٹی مملکتوں کو توڑ دیا، ان میں شرک اور بت پرستی کو عام کر دیا، اور انہوں نے ملوک اور بادشاہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ان ملکوں میں، ان چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جو کنگز تھے، جو ملوک تھے، جو خلفاء تھے، جو بادشاہ تھے، وہ سب کے سب دودھ کے دھلے تھے، ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ جیسے بھی تھے ان کا خاتمہ کر کے اسلامی نظام کے غلبے و اقتدار کی اقامت کا وعدہ ان لوگوں نے کیا۔ لیکن جب یہ خود غالب آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ عرب بہاریہ ایک تنظیم ہے جو اخوانیوں نے قائم کی تھی، انہوں نے یہ ایک فدائی تنظیم تھی، جس طریقے سے قدیم زمانے میں باطنی مذہب شیعوں نے باطنی مذہب ایجاد کر لیا تھا، اور حشیشین پیدا ہو گئے تھے، فدائیین پیدا ہو گئے تھے۔ ان فدائیوں کا مقصد تھا کہ اہل بیت کے ساتھ ناانصافی کرنے والے بادشاہوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ انہوں نے ٹرین کیا، اپنے مجاہدین کو ٹرین کیا، اور ٹرین کرنے کے بعد انہوں نے اسلامی ممالک کے بڑے بڑے بادشاہوں کو، خلفاء کو، کنگز کو اور قائدین کو قتل کیا چن چن کر کے۔ بالکل ایسے ہی حسن بنا نے اخوان المسلمین کے قیام کے بعد میں ایک فدائی تنظیم بنائی تھی، یہ بادشاہوں کا قتل کرتی تھی، یہ اس ملک کے وزیر اعظم کا خاتمہ کرتی تھی،
یہ قتل و خونریزی والی جماعت ہے، اور خود اس جماعت کے یوسف قرضاوی نے فتویٰ دیا ہے کہ خود کش بم کے ذریعے سے مسلمانوں میں مختلف مقامات پر بمباری کی جا سکتی ہے، اور ایک انسان جو ہے اپنے جسم میں بم کو باندھ کر کہیں پر بھی جا کر کے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اور وہ اللہ کی راہ کا شہید گردانا جائے گا۔ یہ اخوانی لوگ ہیں۔ تو عرب بہاریہ جو تنظیم تھی، اس نے پوری عرب دنیا کے اندر میں تشدد و افراق پیدا کر دیا۔ 100 سال تک یہ عربی ممالک پیچھے چلے گئے، ترقی کے اعتبار سے 100 ایئرز بیک چلے گئے یہ لوگ، ان کے فتنوں اور ان کے فسادات کی بنیاد پر۔ شیخ اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ کی زبان میں یہ عرب بہاریہ نہیں بلکہ عرب فسادیہ ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ مصر میں اسلامی نظام کا قیام کریں گے، لیکن ان لوگوں نے اپنی نیابت میں، اپنی قیادت میں انگریزوں کو مصر میں داخلے کے لیے راستہ ہموار کیا، اور جب انگریز مصر پر غالب آ گئے تو ان لوگوں نے 90 ایئرز تک، 90 سال تک ان کو یہاں سے باہر نکالنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ حسن بننا جو ہے شیخ الاندلس بن گئے، انگریزوں کے غلام بن گئے، اور مصر میں ایسا فساد پیدا کیا، مصر کو تباہی کے، بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا، مصر کے بادشاہوں کا قتل کیا، فدائیوں کے ذریعے سے ان کا خون کیا، اور سارا ماحول تباہ کر دیا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ لبنان میں اسلامی نظام کا قیام کریں گے، وہاں پر معمر قذافی تھا۔ ہم نہیں بولتے کہ وہ بہت ہی منصف تھا، انصاف پرور تھا، عدل گستر تھا، ہم دعویٰ نہیں کرتے، وہ جیسا بھی تھا، لیکن ان لوگوں نے ان کا خاتمہ کرنے کے بعد میں جب اخوانیت کو وہاں پر جاری کیا اور اخوان المسلمین کی یہاں پر حکومت قائم ہوئی، اس سے بدتر نظام کا قیام کیا ان لوگوں نے۔ لیبیا کا سارا نظام جو ہے کمزور پڑ گیا، وہاں کی بادشاہت جو پہلے خدمات انجام دے رہی تھی، ان کے آنے کے بعد میں مزید بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ یہ حال انہوں نے لیبیا کا کیا۔ ایک لمبی داستان ہے، وقت آنے پر ہم بتائیں گے کہ لیبیا میں معمر قذافی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تیونس کے اندر میں انہوں نے 2012-13-14 کے آس پاس حکومت کی ہے، وہاں پر جو نظام قیام، ان لوگوں نے پہلے یہاں کے شاہ کو، یہاں کے حاکم کو طاغوت ثابت کیا، شیطان ثابت کیا، بے ایمان ثابت کیا، پھر اللہ کے دین کی اقامت کے نام پر یہاں پر غلبہ حاصل کیا۔ لیکن تیونس کے اندر میں کیا ہوا، تیونس کے جو بھی حالات رہے ہوں، لیکن ان کے آنے کے بعد میں وہاں پر کیا آیا؟ بدنہادی، بے شرمی، آزاد روی، آزاد خیالی، اباحیت پسندی اور ہم جنسی کا فتنہ جو ہے وہاں پر وہاں چڑھ گیا۔ وہاں پر یہودیت، عیسائیت، ہم جنسیت اور اباحیت کو راستہ ملا، یعنی اگر کوئی مشرک ہے تو وہ مشرک رہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں، اگر وہ بدعتی ہے تو بدعتی رہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں، یہودی اپنی یہودیت کو نشر کرے اور عیسائی اپنی عیسائیت کو عام کرے، اور ہم جنسیت کو جو ہے سند جواز دے دی گئی کہ کوئی اگر ہم جنسی کا پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے، کہ مرد مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو بے شرمی، بدنہادی، کمینگی، یہ سب عام ہو گیا، اور تیونس جو ہے ایک اخلاقی بحران کا شکار ہو گیا۔ تیونس کے لوگوں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ اخوانیوں کی حکومت کے پہلے ہم بہتر تھے، ان لوگوں نے ماحول کا اور بد سے بدتر کر دیا۔ ان لوگوں نے مصر میں جب غلبہ حاصل کیا تو وہاں پر موریسی کے زمانے میں جب موریسی آیا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسلامی نظام کا قیام کریں گے، لیکن جب یہ غالب آیا اور لوگوں نے کہا کہ آپ نے قصاص اور حدود کی اقامت کا وعدہ کیا تھا، اسلامی سزاؤں کے نفاذ کا وعدہ کیا تھا، اسلامی نظام کا وعدہ کیا تھا، کہاں ہے نظام خلافت؟ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام؟ کہاں ہے دعوی اقامت دین، اللہ کے دین کے قیام کا دعویٰ اور اس کا وعدہ کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا ہے،
جو پارلیمانی نظام پہلے چل رہا تھا اسی پر ہم مصر کو چلائیں گے. رہے حدود اور اسلامی سزائیں تو اس کا اس دور میں جو ہے امکان کم ہے، بعد میں دیکھا جائے گا. انہوں نے نہ قصاص جاری کیا، نہ حدود کو جاری کیا، اسلامی سزاؤں کو جاری کیا، اور نہ اسلام کا نظام خلافت جاری کیا. وعدہ کیا تھا دین کی اقامت کا، اقامت دین فریض ہے، اقامت دین نفاذ نظام سیاسی اسلام کا، لیکن انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا. نہ مصر میں وعدہ پورا کیا، اور نہ لیبیا میں پورا کیا، اور نہ ٹونس میں کیا، اور عراق میں صدام حسین کی حکومت کتنی مضبوط تھی. ہم نہیں کہتے کہ وہ محض خالص اسلامی نظام تھا، لیکن جو بھی تھا اس زمانے میں جو ہے عراق ایک مضبوط مملکت تھی. لیکن اخوانیوں کے عمل دخل کے بعد کتنا کمزور ہو گیا یہ ساری دنیا جانتی ہے. ایران میں یہ لوگ خمینی کے نظام کو لائے، اور ہندوستان کی جماعت اسلامی نے، انڈونیشیا کی حزب معصومی نے، اور یہاں کے تمام لوگوں نے مل کر جو ہے ایران میں فرانس کی مدد کے ذریعے سے خمینی کو سازش کی بنیاد پر حاکم بنا دیا، اور یہ کہا کہ ساری دنیا میں آج اسلام کا انقلاب اگر کہیں پر موجود ہے تو وہ ایران میں ہے. ایران کی اسلامی حکومت جو ہے یہ سب سے بڑی اسلامی حکومت ہے، اور یہ سب سے بڑا اسلامی انقلاب ہے. مولانا مودودی نے اس کا اعلان کیا. جماعت اسلامی کے ادب میں، ان کے لٹریچر کے اندر میں ایران کے انقلاب کو، خمینی کی آمد کو، خمینی کی ملوکیت اور بادشاہت کی اقامت کو جو ہے اسلام کا سب سے بڑی مثال قرار دیا گیا. بلکہ جماعت اسلامی کے لوگ اور حزب معصومی کے لوگ اور دوسرے ملکوں کے جو ہیں تقریباً 40 یا 30 32 یا 40 اکابر جو ہیں علماء، یہ ایران پہنچے اور وہاں پر خمینی کو مبارکباد دی. مولانا مودودی زندگی بھر بولتے رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بالکل وہی نظام جاری ہو جو ایران کا نظام ہے. ایران کے اندر پائے جانے والے شیعی نظام کو، اب باطل نظام کو، باطل ملوکیت کو جو بے ایمانی کی بنیاد پر حاصل کی گئی تھی، جو شیعی اور رافضی حکومت تھی، کہتے ہیں کہ ہم کاش کے پاکستان میں اور ساری دنیا میں جو ہے وہی نظام جاری و ساری ہو جو ایران میں خمینی کے ماتحت ہے. یہ پوری زندگی کوشش کرتے رہے، بلکہ انہوں نے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے خلافت و ملوکیت کتاب لکھی. اس میں بالکل شیعی نظریات کی عکاسی کی، صحابہ کی مذمت کی، ان کو گالی گلوچ کیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مذمت اس لیے کی کہ وہ بادشاہ تھے، وہ خلیفہ نہیں تھے. اسلام میں بادشاہت نہیں، بادشاہت حرام ہے، بادشاہ جو ہے ناجائز ہوتا ہے، خلیفہ ہونا چاہیے. اسلامی نظام میں خلافت ہونا چاہیے، بادشاہت اور ملوکیت کو نہیں. لیکن انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت کو بادشاہت کے نام سے بدنام کیا اور ان کی مذمت کی، ان کی مخالفت کی. لیکن خمینی شیطان کو جو ہے امام مان لیا، اور شیعی نظام کو جو ہے اسلام کا نظام اسلامی قرار دیا، اور کوشش کرتے رہے، مر گئے آخر تک کہ پاکستان میں یہی نظام غالب ہو. تو ان اخوانیوں نے، اخوان المسلمین کے قائدین نے، رہبروں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے تشیع کو، شیعیت کو جو ہے عام کیا. جن جن ممالک میں اخوانی غالب آئے وہاں پر شیعیت کو بالوں پر ملے پرواز کرنے کے لیے، وہاں پر پنپنے کے لیے ماحول ملا. جن جن مقامات پر اخوانی گئے وہاں پر ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلط کر دیا، اور وہاں پر اسلامی نظام کا قیام نہیں کیا، بلکہ اسی جاہلی جمہوریت کو، سوشلزم کو، کمیونزم کو، ڈیموکریسی کو جو ہے، جمہوریت کو جو ہے جاری رکھا. اسلامی نظام کا قیام بالکل نہیں کیا، نہ ٹیونس میں، نہ لیبیا میں، نہ مصر میں، نہ لبنان میں، نہ ملک شام میں، نہ بحرین میں، نہ یمن میں، نہ ترکستان میں، نہ افغانستان میں. کسی مقام پر ان لوگوں نے جو ہے اپنا غلبہ پانے کے بعد جو ہے اسلامی نظام کا نفاذ نہیں کیا. میں جماعت اسلامی کے تمام اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ میرا جو بیان ہے اس کو کمنٹ کے اندر میں مجھ کو آگاہ کریں.
کہ کیا واقعی میں جن جن مقامات پر عربی ممالک میں ان لوگوں نے کوشش کی اور ان کو طاقت حاصل ہوئی تو کیا ان لوگوں نے اسلامی نظام کو جاری کیا؟ کیا اقامت دین کی؟ پھر کیوں بادشاہت کی مذمت کی جاتی ہے؟ پھر کیوں سعودیوں کی مذمت کی جاتی ہے؟ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کو بادشاہت کے نام سے بدنام کر کے ان کی مخالفت کی جاتی ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض و عناد اس لیے ہے کہ وہ خلیفہ نہیں تھے، بادشاہ تھے. ان کی خلافت نہیں بلکہ بادشاہت تھی، اس لیے ان کی مخالفت ہوتی ہے. اور آج سعودی حکومت کی مخالفت ہوتی ہے کہ یہ کنگز ہیں، یہ ملوک ہیں، یہ بادشاہ ہیں. اسلام میں بادشاہت نہیں، لیکن مصر میں، لیبیا میں، اردن میں، فلسطین میں، شام میں، یمن میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، انڈونیشیا میں اور ترکستان میں، ان اسلامی کنٹریز میں ان لوگوں نے جن جن مقامات پر غلبہ حاصل کیا تو کیا وہاں اسلام کو جاری کیا؟ اسی جمہوری حکومت کو، اسی شیطانی نظام کو، اسی طاغوتی نظام کو جس کو یہ طاغوت کا نام دیا کرتے تھے، جس کو یہ شیطانیت کا نام دیا کرتے تھے، اسی نظام کو وہاں جاری رکھا. یہ میں پورے یقین سے یا پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. آنے والے ویڈیوز میں ہم حوالے کے ساتھ میں صفحہ نمبر کے ساتھ بتائیں گے کہ کسی مقام پر بھی ان لوگوں نے جو ہے اسلامی نظام کا قیام نہیں کیا. جہاں جہاں اخوان المسلمین کے لوگ ہیں وہاں شیعوں کو اعلیٰ مقام دیا گیا، یہودیوں کو اعلیٰ مقام دیا گیا، عیسائیوں کو اعلیٰ مقام دیا گیا، بڑے بڑے منصب دیے گئے ان کو. مصر کا نائب صدر جو ہے موریسی کے زمانے میں ایک عیسائی تھا، اور غالباً لیبیا کے اندر میں ایک یہودی جو ہے وہ بھی قائد و رہبر تھا، وزیر اعظم تھا ایک علاقے کا. تو یہ لوگ جو ہیں معصومیت کے ماننے والے ہیں. معصومیت ایک عقیدہ ہے جس میں کسی بھی مسلک یا کسی بھی مذہب کی مذمت نہیں بیان کی جائے گی، مذمت نہیں کی جائے گی، ان کی مخالفت نہیں کی جائے گی، ان سے دوستی کی جائے گی، ان کو ساتھ لے کر چلا جائے گا. لہذا حسن بنا، قرضاوی اور شیخ محمد عبدہ اور سید قطب، یہ سب لوگ جو ہیں معصومیت کا لمبردار تھے. جمال الدین افغانی یہ معصومیت کا بانی تھا، یہ شیعہ تھا. حسن بنا کے جتنے بھی قائدین اور جتنے بھی مرشدین ہیں، جتنے بھی ان کے پیر مرشد ہیں، جتنے بھی ان کے معلمین ہیں اور قائدین ہیں، وہ سب کے سب شیعہ تھے. وہ شیعہ ہی نہیں بلکہ شراب نوش تھے. جی ہاں، حسن بنا جو اخوان المسلمین کا بانی ہے، یہ جمال الدین افغانی جو ہے اس کی بنیاد ہے، اور یہ شیعہ تھا، یہ رافضی تھا. خود حسن بنا کے اندر میں رافضیت اور شرک اور بدعت مکمل طور پر موجود ہے. یہ آج ہندوستان کے بریلویوں سے زیادہ خراب ہیں. جو عقائد و نظریات تصوف کی راہ سے آج بریلویوں میں، دیوبندیوں میں پائے جاتے ہیں، بالکل وہی نظریات، وہی عقائد و افکار، وہی شرک بدعات، وہی غلاظتیں جو ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. تو جماعت اسلامی جو ہے آج جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم دنیا میں اسلامی نظام کا قیام چاہتے ہیں، تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے بانیان کون ہیں. بانیان کے اندر میں شیخ حسن بنا ہے، محمد عبدہ ہیں، جمال الدین افغانی ہیں، یوسف القرضاوی ہیں اور سید قطب ہیں. ان لوگوں کے عقائد جو ہیں ان میں عقیدہ وحدت الوجود پایا گیا. تمام دنیا جانتی ہے کہ حسن بنا اور یوسف قرضاوی اور شیخ محمد عبدہ، ان لوگوں کے اندر میں جو ہے تصوف کے راستے سے شاذلی مسلک کی قیادت یا شاذلی مسلک کی مطابقت پائی جاتی ہے. یہ لوگ جو ہیں وحدت الوجود کے ماننے والے ہیں، یہ کشف قبول کرنے والے ہیں. یہ لوگ مقابر پر بیٹھ کر کے کشف قبول کے ذریعے سے شیخ کے دھیان میں ڈوب جانے والے اور ان کی روحانیت سے استفادہ کرنے والے، میلاد پڑھنے والے، کھڑے ہو کر سلام پڑھنے والے، اور اس عقیدے کے ماننے والے تھے کہ نبی کریم اپنے صحابہ کے ساتھ میں ہماری اس محفل میلاد میں موجود ہیں.
ہماری معاونت کے لیے آ گئے ہیں، اور جس جس مقام پر بھی میلاد پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ یہ ان کے عقائد تھے۔ یہ لوگ قبروں کی زیارت کرنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، وہاں پر ایک ایک مہینے 15 دن تک وہااں قیام کرتے تھے، اور وہاں پر ذکر و اذکار کرتے تھے، شاذلی طریقۂ تصوف کے راستے سے ذکر کرتے تھے، خوب کے نعرے مارتے تھے، دنیا بھر کے خرافات کو انجام دیا کرتے تھے، شرک اور بدعات کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ لیکن جماعت اسلامی کی کتابوں کے اندر میں ان باتوں کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ یہ کتابیں عربی زبان میں ہیں، اور عربی زبان میں تمام خرافات موجود ہیں، پائی جاتی ہیں۔ تو ہاتھی کے دانت اور ہیں، کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں۔ یہ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم زمین پر اللہ کے دین کی اقامت چاہتے ہیں، ان کا کوئی نظریہ نہیں، کوئی دین نہیں۔ حسن بننا، یوسف قرضاوی، شیخ محمد عبدہ، جمال افغانی اور سید قطب یہ معصومیت کے علمبردار تھے۔ یہ نہ ان کے یہودی دشمن ہے، نہ عیسائی دشمن ہے، نہ بدعتی دشمن ہے، نہ مشرک دشمن ہے۔ یہ ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا چاہتے ہیں، اور کسی کی مذمت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہی نظریہ اور وہی اثر جماعت اسلامی میں دکھائی دے گا آپ کو۔ یہ لوگ جو ہیں ضبط و تحمل کے نام پر اور صبر اور اقامت کے نام پر، استقامت کے نام پر یہ خاموش رہا کرتے ہیں۔ یہ کبھی بھی شرک اور بدعات کی مذمت نہیں کرتے ہیں، یہ کبھی بھی حنفیت، شافعیت، مالکیت اور حنبلیت کی بات نہیں کرتے ہیں۔ یہ تمام قسم کے نظریات کے حاملین کو اپنی جماعت میں ضم کر لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اخوان المسلمین کے قائدین اور ان کے معلمین اور مصنفین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں، نہ یہودی دشمن ہے، نہ عیسائی دشمن ہے، نہ مشرک دشمن ہے۔ یہ معصومیت کے علمبردار تھے۔ وحدت ادیان کا نظریہ ان کا جو ہے مطمع نظر تھا۔ یہ لوگ جو ہے نظریہ وحدت ادیان یا توحید ادیان یا توحید مذاہب کے قائل تھے، یعنی سرو دھرم سمبھاؤ، تمام مذاہب کو لے کر ساتھ چلنے والے۔ اس لیے جہاں جہاں اخوانی تھے ان لوگوں نے یہودیوں کو اپنا دوست بنایا، عیسائیوں کو اپنا دوست بنایا، مشرکوں کو اپنا دوست بنایا، اہل بدعات کو اپنا دوست بنایا، شیعوں کو اپنا دوست بنایا، بلکہ شیعوں کو تو وہاں مسلط کر دیا۔ جن جن مقامات پر اخوانی حکومت قائم ہو گئی تھی ان لوگوں نے شیعوں کو وہاں پر غالب کر دیا۔ اور اخوان المسلمین کے معاونین میں کون لوگ ہیں؟ ایران جو ہے یہ اولین ہے، کیونکہ یہ لوگ ایران کے قائلین میں ہیں، ایران کی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دینے والے۔ وہ شیعہ اور وہ خمینی جو صحابہ کی مذمت کرتا ہے، صحابہ کی تکفیر کرتا ہے، امہات المومنین کو گالی بکتا ہے، ان کو فاحشہ قرار دیتا ہے، جو قرآن عظیم میں تحریف کا قائل ہے کہ قرآن عظیم میں تحریف ہوئی ہے، یہ وہ قرآن نہیں جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا، بلکہ ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے اور صحابہ کرام نے جو ہے بہت سی اہل بیت سے متعلق صورتوں کو چھپا دیا، انہیں جلا دیا، انہیں ختم کر دیا، اور بہت سی صورتیں اس میں بڑھا دیں۔ یہ سب بے ایمان تھے، ان لوگوں نے علی کی خلافت کو غصب کر لیا۔ اس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں اس شیعہ کو مانتے ہیں، اس کو اپنا امام مانتے ہیں، اور اس نے جو ہے آج حزب المجاہدین کے ذریعے سے، حماس کے ذریعے سے اور یمن کے حوثیوں کے ذریعے سے اہل سنت کو مرواتا ہے۔ یہ ان تینوں دہشت گرد اور شیعہ جماعتوں کو کون تعاون دے رہا ہے، کون قیادت دے رہا ہے، ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ حماس کے لوگ اگر مخلص ہوتے فلسطینیوں کے لیے تو حملہ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کرتے۔ یہ لوگ جو ہیں مقابلہ کرتے ہیں اسرائیل سے، حملہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اندر گھس جاتے ہیں، خود تو محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن فلسطینی جو ہیں ان کی بلڈنگیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، ان کے مکان مسمار ہوتے ہیں، تباہی بربادی سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حماس جان بوجھ کر کے اسرائیل سے جنگ کو طول دے رہا ہے تاکہ یہ جنگ جاری رہے اور اسرائیل جو ہے
پورے فلسطین کو تباہ و برباد کر دے. یہ حماس کی چال ہو سکتی ہے، کیونکہ خود حماس نے اپنے علاقے میں فلسطین کے شمالی علاقے میں سنی مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو اتنا ظلم کیا ہے ان لوگوں پر، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں توڑے ہیں، اس لیے کہ وہ حماس کے نظریہ اقامت دین کو نہیں مانتے. یہ حماس کے سیاسی نظریے سے متفق نہیں تھے. حماس کو چھوڑ دیا تو ان لوگوں کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا، بغیر مقدمے کو ان کو اندر جیل میں قید کر دیا، ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے، کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، بڑے بڑے انسانیت سوز مظالم سے دوچار کیا ان لوگوں کو. حزب المجاہدین اور یوں ہی حوثی جو ہیں، یمن کے حوثی جو ہیں، یہ عربوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے سعودی اور یمن کے سرحدوں پر جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ سعودیوں اور حوثیوں میں، یمن کے حوثیوں میں جو ہیں اکثر جنگیں اور جھڑپیں ہوا کرتی تھیں اور ہوتی رہتی ہیں. اسی لیے جو ہے عرب جو ہے یمن کا ساتھ نہیں دے رہا، ان حوثیوں کا ساتھ نہیں دے رہا. تو اخوان المسلمین نے جن کو پیدا کیا وہ ایک تھی عرب بہاریہ، جس نے 1910 11 12 کے اندر میں جو پورے ملک میں تشدد پیدا کر دیا تھا. اس کے بعد میں حزب المجاہدین حماس اور حوثیوں کے ذریعے مسلمانوں کی بربادی کا سامان پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ ایران کر رہا ہے. لہذا ہم تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے اس بلند بانگ نعرے اور اس خوشنما دعوے سے دور رہیں کہ ہم دنیا میں اقامت دین کرنا چاہتے ہیں، دین کی اقامت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ کرنا چاہتے ہیں. تم نے ہندوستان سے شرک اور بدعت کا خاتمہ تو کر نہیں پائے، تم خود اپنے بھائیوں مسلمانوں کو شرک اور بدعت سے روک نہیں پاتے ہو. تم پاکستان میں مسلمانوں کے اندر میں جو ہے شرک اور بدعت کی جو خرابیاں ہیں اس کا خاتمہ نہیں کر پاتے ہو. تم کفر کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ بلکہ تم تو خود شرک اور بدعت کا ارتکاب کرنے والے ہو. پاکستان میں مولانا مودودی نے کتنے شرک اور کتنی بدعتیں ایجاد کی تھیں، اور خود اخوان المسلمین کے جو قائدین ہیں یعنی حسن بنا، شیخ محمد عبدہ اور قرضاوی اور سید قطب اور جمال الدین افغانی، ان لوگوں کی پوری زندگی جو ہے تصوف میں ڈوبی ہوئی ہے. دنیا بھر کے خرافات میں ڈوبے ہیں یہ لوگ. ان کا پورا دین جو ہے یہاں پر وحدت ادیان کا عقیدہ ہے. تمام مذاہب یکساں ہیں، تمام مذاہب ایک جیسے ہیں، سب کی منزل ایک ہے، ہمیں کسی کی مذمت نہیں کرنا چاہیے. ان میں معصومیت ہے کہ سب ایک ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلو. اسی لیے اخوان المسلمین جو ہیں دیگر مذاہب کی مذمت نہیں کرتے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل کانفرنس میں شامل ہوتے ہیں. اور اسی لیے ہندوستان میں مودودی، پاکستان میں جو ہے انہوں نے کبھی شرک اور بدعات کی مذمت نہیں کی، شیعوں سے ساز باز کرنے میں کوئی دریغ نہیں کیا، کبھی شرم نہیں کی. ان لوگوں کی دوستی شیعوں سے بڑی گہری ہے. ایس آئی ایم بھی شیعوں سے مربوط تھی، جماعت اسلامی بھی شیعوں سے مربوط تھی. یہ لوگ جو ہیں مسلمانوں پر شیعوں کو مسلط کرنے والے ہیں، شیعوں کو غالب کرنے والے ہیں. ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں، عقیدے سے کوئی مطلب نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ بس اسلام میں ہم کو اقتدار مل جائے، ہمیں کرسی مل جائے، بس یہی ان کا منتہائے مقصود ہے، یہی ان کی منزل مقصود ہے کہ بس ہمیں دنیا میں اقتدار ملنا چاہیے. بس انہیں عقیدے سے، دین سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے جماعت اسلامی کے ادب کے اندر میں کتب حدیث کے بارے میں کوئی اہتمام نہیں ملتا ہے. یہ دینی مسائل، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے اندر میں مسائل کے اندر میں دین کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی کتابیں جو ہے نظام قیام اسلامی، اسلام کا نظام عدل اجتماعی، اسلام کا نظام عدل، بس حسن بنا کی زندگی، مولانا مودودی پر درجنوں کتابیں ملیں گی آپ کو، لیکن رد شرک میں اور رد بدعات میں ایک بھی کتاب نہیں ملے گی آپ کو. تو ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اخوانیوں سے یعنی اخوان المسلمین سے دور رہیں، جس کا چربہ، جس کی ٹرو کاپی جو ہے جماعت اسلامی ہے. یہ ساری دنیا میں اسلامی نظام کے قیام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن جب ان کو طاقت مل جاتی ہے تو ہم پھر ایک بار کہتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں. کمنٹ باکس میں آپ ہم کو پکڑیے، ہم کو کمنٹ کیجیے، آپ بتائیے کہ
آج سے 70 سال پہلے 90 سال پہلے جن جن ممالک میں ان اخوانیوں کو جب غلبہ ملا اور اقتدار ملا تو ان لوگوں نے وہاں پر اسلامی نظام کا نفاذ کیا، کہیں پر اسلامی نظام کا نفاذ نہیں کیا۔ لہذا ان وعدہ خلافت سے دور رہیے اور شرک اور بدعات سے دور رہیے، جماعت اسلامی کا سپورٹ مت کیجیے، ان کی کتابیں مت پڑھیے۔ ان کے نزدیک جو ہے ساری دنیا کے لوگ جو ہیں مشرک ہیں اور کافر ہیں، جو فریضہ اقامت دین کے نظریے کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے نظریے کو، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے قیام کے نظریے کو نہیں مانتے ہیں، ان کے نزدیک یہ چاہے کتنی نمازیں پڑھیں، کتنا روزہ رکھیں، کتنا دیندار ہوں، ان کا دین جو ہے بیکار ہے، یہ سب کے سب کافر ہیں، مشرک ہیں۔ ان کی کتابیں جو ہے اس پر ناطق ہیں، شاہد عدل ہیں۔ ہم آنے والے ویڈیو میں بتائیں گے کہ ان کے بانیوں اور ان کے قائدین اور ان کے رہبروں کے عقائد کیا تھے اور کس طریقے سے وہاں پر یہ لوگ ناکام ہوئے تھے۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔